تو سر آپ سے یہ بات شروع کرنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کا سیاسی سفر ہے، جیسے آپ امیر جماعت بھی ہیں، اس سے پہلے بھی ظاہر ہے جماعت میں آپ نے بہت کردار ادا کیا ہوگا، تو یہ سیاسی سفر کیسے شروع ہوا، کب شروع ہوا اور جماعت سے کیسے متاثر ہوئے؟ دیکھیے میں 8ویں کلاس میں اسلامی میں طلبہ میں داخل ہوا، پھر 9th میں اس کا رکیب بنا دستوری طور پر، اور پھر 10th میں اس کا رکن بنا، پھر کالج میں اسلامی میں طلبہ کا ناظم بنا پہلے کلاس میں، پھر میری ناظم ضلع بنا، پھر ڈویژن کا ناظم بنا، پھر اسلامی میں طلبہ خیبر پختونخوا کا 3 سال ناظم رہا۔ اس کے بعد اسلامی میں طلبہ کے ارکان نے مجھے جماعت اسلامی میں طلبہ کا ناظم اعلیٰ بنایا، 3 بار بنایا، 3 سال ناظم اعلیٰ رہا، اور پھر یونیورسٹی سے فراغت ہوئی تو جماعت اسلامی میں شامل ہو گیا۔ تو پھر اپنے گاؤں میں ذمہ داری تھی، پھر صوبے میں سیکرٹری جنرل کی طور پر کام کر رہا۔ یہ سیونٹیز کی باتیں، جی سیونٹیز کی 1970 کی باتیں آپ؟ نہیں، میں 80 کی بات کرتا ہوں، پھر 92 میں جماعت اسلامی میں داخل ہوا۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ ہاں جی ہاں، اور پھر صوبے میں سیکرٹری جنرل تھا، پھر خیبر پختونخوا کا امیر صوبہ بنایا گیا، اور اس کے بعد پھر 2014 میں جماعت اسلامی پاکستان نے ہوئی اپنا امیر بنایا۔ اسی طرح یہ ایک سفر ہے جو کہ اب بھی جاری ہے۔ پہلے بھی کارکن تھا، میری جماعت کی حیثیت سے بھی، میری صوبہ کی حیثیت سے بھی، اور جمعیت کے ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے بھی۔ جو کام اس وقت کرتا تھا اب بھی وہی کام تھا، میں بنیادی طور پر ایک ورکر ہوں۔ اچھا سر، آپ کا جو فکری اور دینی سفر ہے، اس کا آغاز مطلب میں پوچھنا جو چاہ رہا ہوں، آپ ایجوکیشن کے اعتبار سے باقاعدہ جیسے درس نظامی اور وہ انصاب آپ کا ہے، یا کس سبجیکٹ میں آپ کی ایجوکیشن ہے اس کے بہت شیئر؟ دینی مدرسے میں باقاعدہ درس نظامی تو میں نے نہیں پڑھی ہے، البتہ اپنے والد صاحب سے درس نظامی کی بنیادی کتب پڑھے تھے، اور باقاعدہ مدرسے میں داخلہ لینا اور درجوں کے لحاظ سے 8 سال پھر گزارنا، اس کا موقع نہیں میرے، اس لیے کہ میں اسکول میں تھا، پھر کالج میں تھا، پھر یونیورسٹی میں تھا، اور جماعت اسلامی سے بھی متعارف ہوا مولانا مودودی کے لٹریچر کے ذریعے، اور جو ایجوکیشن ہے پشاور یونیورسٹی میں پڑھا، پھر پنجاب یونیورسٹی سے ایم ایڈ کر کے فارغ ہو گیا۔ اور سر آپ نے امیر جماعت کی حیثیت سے 20 سال کام کیا ہے، یہ ہماری یوتھ کے لیے بھی ہوگا کہ قیادت کے دوران سب سے بڑا چیلنج آپ کو کیا پیش تھا؟ ظاہر ہے انشاءاللہ ان فیوچر بہت سارے لیڈر پیدا ہوں گے، جماعت پیدا کرے گی یا اور اسپار ہوں گے ویوز کے، تو قیادت کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ دیکھیے اقبال فرماتا ہے کہ خدائی اہتمام خشک تک ہے، خداوندہ خدائی درد سر ہے، وہ لیکن بندگی استغفر اللہ، یہ درد سر نہیں درد جگر۔ تو اگر آپ ذمہ دار ہے، قائد ہے، امیر ہے، ناظم ہے، کسی لحاظ سے انسانوں کے اجتماعی معاملات کا ذمہ دار ہے، اور آپ اپنے آپ کو خدا کے سامنے اور مخلوق خدا کے سامنے جو آپ دے سمجھتے ہیں، وہ ذمہ داری کسی ایک گلی کا ہو یا وہ ذمہ داری اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے ہو، دونوں ہی مشکل ہے۔ بڑے امیر کے لیے بھی جنت ہے، اور ایک گلی اور پوچھے کے امیر کے لیے بھی جنت ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کا حق ادا کر سکے۔ اور سب سے مشکل کام یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے پیچھے چلتے ہیں وہ ایک لحاظ سے اللہ کی طرف سے آپ کے پاس امانت ہے، ان کی صلاحیتوں کا بہتر استعمال کرنا، مقصد کے لیے، منشور کے لیے، نظریے کے لیے